السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو زمین پر پیدا کیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرے اور زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق گزارے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے اور نیک زندگی گزارے۔ خلیفہ کے طور پر انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف قائم کریں، ماحول کا خیال رکھیں اور بھلائی کو بڑھائیں اور برائی سے بچیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انسانی زندگی اس زمین پر کیسے شروع ہوئی۔ انسانی زندگی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوا، جو پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد زندگی کیسے شروع ہوئی، اس میں کئی اہم عنصر شامل ہیں، جیسے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق، زمین پر انسان کا نزول اور انسانی نسل کی افزائش۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم ان عنصر کو جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مختلف مراحل کی مٹی سے پیدا کیا، جیسے کہ قرآن کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ایک خاص قسم کی مٹی سے پیدا کیا گیا، جسے طین لازب کہا جاتا ہے، جسے پانی کے ساتھ ملایا گیا اور سلسال میں خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو ایک سوچے سمجھے اور قدم با قدم طریقے سے پیدا کیا۔ سورہ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں، اس نے انسان کو مٹی سے بنایا جیسے کہ برتن کی مٹی ہوتی ہے، پھر ان میں روح پھونکی گئی جس سے انہیں زندگی ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بولنے، سمجھنے اور تمام چیزوں کا علم دیا گیا جو انہوں نے فرشتوں کو سکھایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ قرآن اس بات کی وضاحت نہیں کرتا کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، لیکن حدیث کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھی بنایا گیا۔ دونوں جنت میں رہتے تھے اور انہیں ہر نعمت سے لطف اٹھانے کی اجازت تھی، سوائے ایک مخصوص درخت کے پھل کے۔ وسوسہ اور زمین پر اترنا۔ ابلیس نے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر چکا تھا، اللہ سے مہلت مانگی اور قسم کھائی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کو گمراہ کرے گا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ممنوع درخت کا پھل کھانے پر اکسایا اور وہ دونوں اس وسوسہ کا شکار ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا، لیکن یہ سزا کے طور پر نہیں تھا۔ اللہ نے ان کی سچی توبہ قبول کر لی۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ زمین پر زندگی کا آغاز۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، جہاں سے انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو تمام انسانوں کے پہلے والدین بنایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی نسل کو اللہ کی توحید، نیک زندگی گزارنے اور اس کی اطاعت کا درس دیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بچے۔ بعض اسلامی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بچے ایک دوسرے سے جوڑے میں شادی کرتے تھے تاکہ انسانی نسل آگے بڑھے۔ ان کی اولادیں جوڑے میں پیدا ہوتی تھیں، جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ یہ جوڑا آپس میں شادی نہیں کر سکتا تھا،
लेकिन दूसरे जोड़ों के साथ इनकी शादी हो सकती थी। नस्लों के साथ ये औलाद पूरी ज़मीन पर फैल गईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के कई बच्चे थे, जिनमें हाबिल और काबिल मशहूर बेटे थे, जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में तफसील से बताएंगे। नबूवत के ज़रिए हिदायत। जब आबादी बढ़ने लगी तब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद कई अंबिया को भेजा ताकि इंसानियत की हिदायत करें। हर नबी को अपनी कौम की तरफ भेजा गया ताकि वो उन्हें तौहीद और नेक ज़िंदगी की याद दहानी कराएं। आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल ज़मीन पर फैलती गई और जब उनमें बिगाड़, नाफरमानी और बुत परस्ती नामुदार हुई, अल्लाह ने उनकी इस्लाह के लिए अंबिया को भेजना जारी रखा। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात। हदीस के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 1000 साल ज़िंदा रहे। उनकी ज़मीनी ज़िंदगी उनकी नस्ल को अल्लाह की वहदानियत, इबादत और इताअत का दर्स देने के लिए वक्फ थी। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद नबूवत और उनके ख़ानदान व कौम की क़ियादत का फ़र्ज़ उनके बेटे हज़रत शीत अलैहिस्सलाम के सुपुर्द हुआ, जिन्हें बाज़ इस्लामी रिवायत में नबी भी कहा जाता है।